بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 23 مارچ ہے، سن 2022۔ یوم پاکستان مبارک ہو۔ لیکن کیا ہم اس مبارکباد کے مستحق ہیں؟ میں اس پہ آج بات کروں گا۔ لیکن چونکہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن تھا اور ہے، کیونکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں تقریباً 57 ملکوں کے وزرائے خارجہ اور ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ خاص دعوت پہ چینی وزیر خارجہ وینگ وی بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور آج جو تقریب ہوئی ہے، اناگرل تقریب، اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ کچھ بات اس پہ کروں گا، اور اس کے بعد پاکستان آج جس دوراہے پہ ہے، ایک انقلابی نظم تحریر کی ہے، وہ بھی پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، OIC کی کانفرنس ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جب پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی ہلچل تھی۔ ایک لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یا حکومت تبدیل ہو جائے گی یا پھر یہ کانفرنس نہیں ہو سکے گی۔ لیکن کانفرنس کے اغراض و مقاصد اس قدر اہم تھے کہ لوگوں نے شاید اس چیز کو محسوس کیا کہ پاکستانی سیاست سے زیادہ اہم اس وقت اس کانفرنس کا انعقاد ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے ریلیف لینا تھا، کشمیر کی آواز بلند کرنی تھی، فلسطین کی آواز بلند کرنی تھی، اسلامو فوبیا پہ کے نام پہ دنیا بھر میں مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان پہ آواز بلند کرنی تھی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کانفرنس کا جو تھیم تھا وہ ہے اتحاد، انصاف اور ترقی، یونٹی، جسٹس اینڈ پروگریس، ڈیولپمنٹ۔ اس لیے آئی تھنک دا سینٹی پریویلڈ، اور کانفرنس کا آج اناگرل سیشن ہو گیا 22 مارچ کو، اور آج 23 مارچ کو انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ یہ بات اس لیے بھی قابل فخر ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ پہ ہمارے تمام مہمان 57 ملکوں سے آئے ہوئے، اور پھر چینی وزیر خارجہ خاص دعوت پہ آئے، اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اب اپنی انقلابی نظم پیش کروں گا کہ پاکستان آج جس حال میں ہے اس کا قصوروار کون ہے۔ میں کوئی بہت بڑا انقلابی شاعر تو نہیں ہوں، لیکن یہ ملک ایک بہت بڑے انقلابی شاعر نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، حضرت علامہ اقبال نے۔ کاش میری سوچ ان کے سوچ کا 100واں حصہ بھی ہوتی تو شاید میں بھی اپنی قوم کو جگانے میں کوئی کردار ادا کرتا۔ کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اور جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، اس آواز کو پہنچا دیں۔ شاید موجودہ نسل یا آنے والی نسل کو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ عنوان ہے، کیا سن رہا ہے پاکستان؟ کیا سن رہا ہے پاکستان؟ خواب تھا اقبال کا، کاوش تھی جناح کی،
خواب تھا اقبال کا، کاوش تھی جناح کی، تب جا کے ہوا ہم پہ اللہ کا احسان۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا، تب جا کے ہوا ہم پہ اللہ کا احسان۔ رمضان میں اللہ نے تحفہ دیا تھا عید کا، رمضان میں اللہ نے تحفہ دیا تھا عید کا، قریہ قریہ چرچا تھا میرے پاکستان کا، قریہ قریہ چرچا تھا میرے پاکستان کا، کیونکہ جب ہم آزاد ہوئے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کے طور پہ آزاد ہوئے تھے، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی۔ لگن مجھ کو کہ وطن میرا بنے رشک چمن، تھی لگن مجھ کو کہ وطن میرا بنے رشک چمن، لگی پھر ایسی نظر لٹ گیا چمن میرا، لگی پھر ایسی نظر لٹ گیا چمن میرا، کیا حال کیا ہم نے اس پاک وطن کا، کیا حال کیا ہم نے اس پاک وطن کا، لوٹا ہے نوچا ہے یوں میرے وطن کو، لوٹا ہے نوچا ہے یوں میرے وطن کو، جاگیر تھی ان کی ورثے میں ملی تھی۔ جن لوگوں نے بھی اس ملک کو لوٹا اپنی جاگیر سمجھ کے، اب میں ان کو بد دعا دوں گا، بس اب نہیں اور جئیں گے یوں ہی، بس اب نہیں اور جئیں گے یوں ہی، میں دے رہا ہوں بد دعا قہر خدا کی، میں دے رہا ہوں بد دعا قہر خدا کی، بس کر دو اب جانے دو پاکستان کو آگے، بس کر دو اب جانے دو پاکستان کو آگے، کب تک ظلم سہے گی یہ قوم تمہارے، کب تک ظلم سہے گی یہ قوم تمہارے، کب بدلیں گے حالات اس بستی کے بتا دو، کب بدلیں گے حالات اس بستی کے بتا دو، سنو میری آواز میں تم کو بتا رہا ہوں، سنو میری آواز میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اس قوم کے بچوں کو اب ہم نے جگانا ہے، اس قوم کے بچوں کو اب ہم نے بتانا ہے، اس قوم کے بچوں کو اب ہم نے سکھانا ہے، اس قوم کے بچوں کو اب ہم نے پڑھانا ہے۔ تعلیم و تربیت دونوں بہت ضروری ہیں، بھاری بھاری بستے ہم نے کاندھوں پہ ڈال دیے، تربیت کہاں گئی؟ تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قوم کے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے اور قوم کے بچوں کو اب ہم نے پڑھانا ہے۔ بلا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سنو میری آواز کہ میں تم کو دکھا رہا ہوں، سنو میری آواز کہ میں تم کو دکھا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اب غور سے سنیے گا یہ شعر۔ دنیا بدل رہی ہے، چھوڑ دو فرنگی کو۔ ناظرین کرام غور کیجئے ذرا، دنیا بدل رہی ہے، چھوڑ دو فرنگی کو، تھام لو رب کا ہاتھ ہوگا فضل یقیناً، تھام لو رب کا ہاتھ ہوگا فضل یقیناً، محنت بھی کرے قوم
یہ بھی ضروری ہے، محنت بھی کرے قوم یہ بھی ضروری ہے، توبہ بھی کرے قوم یہ بھی ضروری ہے۔ من حیث القوم ہمیں اللہ سے توبہ کی ضرورت ہے، تبھی معافی ملے گی، اور جب تک معافی نہیں ملے گی ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ ناظرین کرام، اگر میری آواز میں درد محسوس ہوا ہو تو یقین کیجئے دل میں درد تھا، وہی زبان پہ آیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔